اللہ کے فضل سے جو بھی کام کرتا ہوں رسول پاک کا سامنے اس میں نام کرتا ہوں، شوق سے دیتا ہے جو میرے سلام کا جواب، میرا اصول ہے میں اسی کو دل سے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ آئیے ہم سب مل کر شاہ بہروبر، بالک خوشتر، اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما۔ حضرات اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اگر ہم ساری کتابوں کو سمندر کے اندر ڈال دے، توریت کو ڈال دے، انجیل کو ڈال دے، زبور کو ڈال دے، گیتا کو ڈال دے، رام چترمان کو ڈال دے، پھر اس کے بعد ہم انہیں نام لے کر پکارا جائے، اے توریت تو آ جا، اے انجیل تو آ جا، اے زبور تو آ جا، اے گیتا تو آ جا، اے رام چترمان تو آ جا، مگر ساری کی ساری کتابیں خاموش پڑی ہوگی۔ مگر جب قرآن کریم کو پکارا جائے گا تو ہندوستان کی سرزمین پر ہزاروں استاد اکرام سینہ ٹھوک کر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے جب جب مسلمان زندہ ہے، مسلمان کے سینے میں اسلام اور قرآن زندہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ اور اے سمجھ قرآن تیرے دو چہرے ہیں، ایک تلاوت کے لیے اور ایک زیارت کے لیے۔ جس کی تلاوت کی جائے اسے کلام اللہ کہتے ہیں، جس کا جلوہ دیکھا جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اور میرے رب نے قرآن کی ایسی حفاظت فرمائی کہ جس نے قرآن کے تحفظ کے لیے اپنی جان لٹا دی، میرے رب نے اس کی بھی حفاظت فرما دی۔ اے مسلمان نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ اور اے سمجھ قرآن تیرے دو چہرے ہیں، ایک تلاوت کے لیے اور ایک زیارت کے لیے۔ جس کی تلاوت کی جائے اسے کلام اللہ کہتے ہیں، جس کا جلوہ دیکھا جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اور میرے رب نے قرآن کی ایسی حفاظت فرمائی کہ جس نے قرآن کے تحفظ کے لیے اپنی جان لٹا دی، میرے رب نے اس کی بھی حفاظت فرما دی۔ اے مسلمان، اگر تو کوئی پریشانی میں مبتلا ہے تو قرآن کی تلاوت کر، اگر تو کوئی غم میں مبتلا ہے تو قرآن کی تلاوت کر، اگر اپنی عظمت چاہتا ہے تو قرآن کی تلاوت کر۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، یہ قرآن وہاں بھی کامیابی دلاتا ہے اور یہاں بھی کام آئے گا۔ یہی قرآن شکل انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو جنت میں جانے کا حکم دیں گے، مگر یہ قرآن جنت داخل نہ ہوگا۔ پوچھا جائے گا اے قرآن تو جنت داخل کیوں نہیں ہوگا؟ تو قرآن فرمائے گا اے میرے مولا، میں تیرا مقدس کلام ہوں، تیرے بندوں نے مجھے پڑھا، میں ان سب کو لے کر جنت میں جاؤں گا۔ جو مجھے چومتے تھے، جو مجھے اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، جو میری تلاوت کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے مقدس کلام، جا تجھے اجازت ہے، جو تجھے چومتے تھے، جو تجھے اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، جو تیری تلاوت کیا کرتے تھے، تو ان سب کو لے کر جنت میں داخل ہو جا۔ تو قرآن فرمائے گا، تو قرآن جنت میں داخل ہوگا، جنت کے دروازے کھٹکھٹائے گا، اندر سے آواز آئے گی، کون؟ قرآن فرمائے گا القرآن الومایان، میں
داخل ہوگا جنت کے دروازے انہیں کے لیے کھولے جائیں گے۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، یہ قرآن وہاں بھی کامیابی دلاتا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے ہم خود بھی پڑھیں اور اپنی اولادوں کو بھی پڑھائیں۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا وہ تم میں سب سے بہتر شخص ہے۔ دھوپ کے سمے پھول کھلے چمن تیرا آباد رہے، رہا چمن باقی تو پھول پھر کھلیں گے، رہی زندگی سلامت تو پھر ملیں گے۔